بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم چند ایسے الفاظوں کے بارے میں پڑھیں گے جو عوام الناس کی اکثریت جو سادہ قرآن مجید پڑھنے والے لوگ ہیں، جو سادہ پڑھتے ہیں، جو قاری یا حافظ نہیں ہیں یا جو علماء نہیں ہیں، ان کے علاوہ جو عوام الناس ہے، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے ان الفاظوں کو پڑھنا، اور بہت سارے ہمارے بچے بھی قرآن مجید پڑھنے والے جو ناظرہ خوان بچے ہیں وہ انہیں غلط پڑھتے ہیں۔ تو آج میں صرف وہ مثالیں بتا رہا ہوں، باقی اس سے پہلے والی کلاسوں میں ہم نے زبر، زیر اور پیش کے بارے میں پڑھا تھا، پھر شد اور مد جزم کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو تھوڑا سا جزم اور شد کے سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ جزم کو پڑھا تھا، جزم کی علامت بھی ہم نے پڑھی تھی پچھلی کلاس میں، اور پھر جس حرف پہ جزم آ جائے اس حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس حرف پہ شد آ جائے، مشدد حرف پر، اس کو 2 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر، دوسرا اس کی اپنی حرکت ہوتی ہے، یعنی جزم والا حرف 1 مرتبہ پڑھا جاتا ہے پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر، شد والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر، ایک اس کی اپنی حرکت ہوتی ہے، اسی کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ آج میں چند ایسی مثالیں آپ کو بتاتا ہوں جن کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو آپ کو قرآن میں وہ جتنے بھی الفاظ آئیں گے آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ آئیے میں آپ کو وائٹ بورڈ کی طرف سمجھاتا ہوں۔ اب یہ لفظ ہے میم اور نون، ٹھیک ہے۔ نون کے اوپر ہے جزم، اس طرح یہ بن جاتا ہے من، میم زبر نون من۔ اب جس حرف پہ جزم ہو وہ پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، میم زبر نون من، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتا ہے لفظ یقول، یہ لفظ ہے یقول، لیکن یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب یہ جو یا کا لفظ ہے یہاں پہ شد بھی ہوتی ہے، زبر بھی ہوتی ہے، کاف پہ پیش ہے، وا پر جزم ہے اور لام پر پیش ہے۔ اب اس لفظ کو بہت سارے لوگ نہیں پڑھ سکتے، کچھ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ سارے غلط پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ جزم ہے اور یہاں پہ شد ہے، جزم والے حرف کو بھی ساتھ والے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جس پہ شد آ جائے اس کو بھی پہلے والے کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ اب اس لفظ کو من تو نہیں پڑھا جائے گا، تو ہم یہاں یہ جو میم ہے اس میم کو ہم شد کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پہ جزم والا نون خاموش ہو جائے گا۔ یہ جس طرح انگلش والے لفظ ہوتے ہیں جن کی آواز نہیں ہوتی، لکھنے میں آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آتے، تو یہ لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اب ہم کس طرح پڑھیں گے؟ میم کو یہاں یا کے ساتھ ہم اٹیچ کریں گے، ملائیں گے۔ اب اس کے جوڑ کرنے کا طریقہ، میم زبر یا مئی، یا زبر یا کا پیش وا کو، لام پیش لو، میں یقولو۔ تو ایک بات بس یہ سمجھ لیں، جب جزم بھی آ جائے شد بھی آ جائے تو ہم پہلے والے حرف کو جزم کی بجائے شد کے ساتھ ملائیں گے۔ ایک اور مثال سمجھاتا ہوں آپ کو، جیسے یہ لفظ ہے نون پر جزم ہے، میم کے نیچے زیر ہے، اس طرح پڑھا جائے تو یہ بن جاتا ہے من۔ اس سے آگے والا حرف ہے لدنہ، لام دال، لام دال نون ہا، پڑھنے میں آتا ہے لدنہ، لام کے اوپر شد بھی ہے اور زبر بھی ہے، دال کے اوپر پیش ہے، نون پر جزم ہے، ہا کے اوپر پیش ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے اس کو چھپا لیں، اب یہ کیا بن گیا؟ میم زیر نون من، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آگے ہم نے دیکھا لام کے اوپر شد آئی ہوئی ہے تو ہم اب یہاں کیا کریں گے؟ جس حرف پہ جزم ہو اس کو بھی پہلے والے سے ملانا ہوتا ہے، جس پہ شد ہو اس کو بھی ملانا ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہاں دونوں کو تو نہیں ملا سکتے، اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی، دو ساکن، اب اس کو ہم اس کے ساتھ بھی اگر ملائیں، اس کو بھی اس کے ساتھ ملائیں، یہ نہیں ہو سکتا، آدمی پڑھ بھی نہیں سکتا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ تو اس میم کو شد کے ساتھ ملائیں گے، یہ والا خاموش ہو جائے گا۔ اب یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا مل لدنہ، میم زیر لام مل، لام زبر لا، مل لا، دال نون پیش دن، ہا پیشو دن ہو، مل لدنہ۔ یہ 2 مثالیں آپ سمجھ لیں۔ ایک اور جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اسی طرح میم زیر نون من، اب یہ من ہے، نون کے اوپر جزم ہے۔ اب اگر آگے والا ایسا حرف آ جاتا ہے، مثال کے طور پر ربی کا،
ربی کا را کے اوپر شد بھی ہے اور زبر بھی ہے، یہ با ہے، با کے اوپر بھی شد ہے اور زیر ہے، ربی کا، صحیح ہے، ربی کا۔ اب یہ اسی طرح مثال ہے، اگر اس کو ہم 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ لیں، اب پڑھیں تو یہ من بن جاتا ہے، میم زیر نون من، لیکن ہم یہاں کیا کریں گے، اس میم کو شد کے ساتھ ملائیں گے، یہ والا نون خاموش ہو جائے گا۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے، مر ربی کا، میم زیر را، مر را زبر با، رب با زر بی، مر ربی۔ تو یہ جو شد والا حرف ہوتا ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک اس کے ساتھ ملا کر، ایک اس کی اپنی حرکت ہے۔ جیسے جب ملائیں گے اس کو، میم زیر را مر، یہ مل گیا، اب اس کی اپنی پڑھیں گے، را زبر با رب، ٹھیک ہے، ادھر با کو ملایا، پھر با کی اپنی حرکت ہے، با زر بی ربی۔ تو خوب سمجھ لیں کہ جب جازم بھی آ جائے، شد بھی آ جائے، ہم پہلے والے حرف کو جازم کی بجائے شد کے ساتھ ملائیں گے، اور شد والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر، اسی طرح دوسری مرتبہ اپنی حرکت سے۔ ایک اور مثال سمجھاتا ہوں آپ کو، جیسے لفظ ہے من، میم زیر نون من، اب نون کے اوپر جزم ہے، لیکن آگے والا کیا ہے، مقامن، میم قاف القا مقام۔ اب یہ جو میم ہے، اس میم کے اوپر شد بھی ہے اور زبر بھی ہے، ٹھیک ہے، میم مقامی۔ اگر 1 منٹ کے لیے مقامی کو آپ سائڈ پہ رکھ لیں، یہ بن جائے گا میم زیر نون من۔ جس حرف پہ جزم ہو اچھی طرح سمجھ لیں، جزم والے حرف کو پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اگر اس کو ہٹا دیں تو یہ من بن جائے گا، لیکن اب یہ شد بھی آ گئے، تو جب شد آ جائے، جزم آ جائے، تو ہم جزم والے کو خاموش کر دیں گے۔ اب پڑھنے میں میم، میم زیر میم، اب یہ میم بن گیا، یہ من ہرگز نہیں ہے، یہ میم ہے، میم مقامی۔ تو ان مثالوں کو اچھی طرح قرآن مجید میں جہاں جائے اچھی طرح سمجھ لیں، کل بھی اس طرح کی اور 2-3 مثالیں ہم ان پہ بات کریں گے۔